کہ کامریڈ مرنے سے پہلے اس کی ایک خواہش تھی کہ مل بیٹھ کے دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع کرے جس پہ 2 سال میں نے کامریڈ یوسف بھائی نے اور آصف بزنجو نے کام کیا. کیونکہ وہ بیمار ہو گئے, مجھے فون کیا کہ میں کراچی تو نہیں آ سکتا, کراچی سے باہر نہیں جا سکتا, تو آپ کیا کراچی آئیں گے؟ میں نے ان کو کہا کہ 53 سال ہو گئے, میں پالیٹکس میں ہوں, ایک ہی پارٹی کے ساتھ 1970 سے لے کر 2022 تک اور ایک ہی جھنڈا اپنے گھر پہ لہرا رہا ہوں. تو جب 53 سال زندگی میں نے اس سوچ کے لیے دی ہے تو کراچی آنا یہ کوئی بات نہیں ہے, میں آ جاؤں گا. پھر 1 ہفتے بعد میں نے ان کو فون کیا تو اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں, ہاسپٹل سے جو ہی فارغ ہو جاؤں گا آپ کو کال کر کے آپ کو ضرور آنا ہے. آج میں آ گیا ہوں یوسف بھائی, آپ نے بلایا تھا, میں حاضر ہوا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے دوستوں نے تقاریر کی جس کو جواب بھی دینا ہے لیکن ٹائم کم ہے, خاص کر مظہر کی بات پہ جو میں نے سنی ان کی باتیں. میرا یوسف بھائی سے رشتہ کوئی نہیں تھا, کیونکہ رشتے ہم کہتے ہیں مذہبی رشتے کو, رشتے ہم کہتے ہیں خون کے رشتے کو, لیکن ایک تیسرا رشتہ میرا ان کے ساتھ تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں, بلکہ دنیا جانتی ہے کہ جو ہمیں کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ مذہب کا ہوتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا اس رشتے کی تقدس کو, ہم نے دیکھا پوری پاکستان میں دیکھا کہ اوپر والا بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے اور جس کی گلے پہ تلوار وہ کاٹتا ہے اس کو وہ نیچے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ 2 بھائی اپنی مفادات کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ہم وہ آلے ہیں اس رشتے کے حوالے سے کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے عقیل اور حابیل, ایک قاتل تھا دوسرا مقتول تھا, اور جو مقتول تھا اس کے کوئی بچے نہیں تھے, جو مقتول تھا اس کے کوئی بچے نہیں تھے. تو ہم یوں میں سوچ رہا ہوں کہ وہی قاتل ہی کی اولاد ہے, ایک دوسرے کو قتل کرنا, ایک دوسرے کے لیے ظالم بن جانا, ایک دوسرے کے لیے سامراج بن جانا, یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے, اس مذہب نے ہمیں یہی دیا ہے. دوسرا رشتہ خون کا, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کچہریوں میں جائیں دیکھیں, اب ایک دوسرے کا رشتہ داریا جو خونی رشتہ دیے ہیں یہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا نہیں کر رہا ہے. لیکن ایک تیسرا رشتہ جو میرا اس بندے کے ساتھ تھا وہ سوچ کا رشتہ تھا, وہ نظریے کا رشتہ تھا, اور وہ رشتہ صرف 2 مذاہب والوں کے درمیان, صرف ایک ملک ایک خطے والوں کے میں بسنے والے لوگوں کے درمیان نہیں, بلکہ وہ رشتہ پوری دنیا میں 2 طبقوں کے درمیان وہ رشتے ہوتے ہیں, سوچ کی, فکر کی, نظریات کی. اور اس کی پہچان بھی آسان ہے, ایک محنت کرنے والا طبقہ ہے اور دوسرا محنت خریدنے والا طبقہ ہے. 2 ہی رشتے, 2 ہی سوچیں. اس 2 ہی سوچوں اور 2 رشتوں والوں نے پھر دنیا میں اپنی لیے الگ الگ قوانین بنائے ہیں. ایک کی نزدیک مقدس چیز وہ ہوتی ہے جو اپنی لیے پسند کرتی ہے, اور دوسری کی نزدیک مقدس چیز وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں. لیکن مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میرے دوستوں نے کہا کہ ہم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے, ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہے. 2 سال میں نے اپنے 53 سالہ سیاسی جدوجہد میں صرف ایک پارٹی بنانے کے لیے جدوجہد کی. میں سب سے پہلے یوسف بھائی کے پاس آیا تھا, پر یوسف بھائی آصف بزنجو کو
کے پاس ہم لے گئی, 5-6 میٹنگیں ہماری ہوئی. 50% ڈاکومنٹری جو کمیٹی اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی 50% کام ختم ہو گیا تھا, اور میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہمارے درمیان جنگ کم از کم اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ نئی پارٹی کا چیئرمین کون ہوگا, صدر کون ہوگا, نام کیا ہوگا. میں ابھی سے لکھنے کو تیار ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے بھوک کے خاتمے کے لیے, ننگ کے خاتمے کے لیے, اور میرے طبقے کی بھی میں شاید اتنا مخلص نہیں ہوں کہ میں دوسروں کے لیے بھوک, ننگ اور بے روزگاری کی بات کروں. میں خود متاثر ہوں. میں آج بھی, میں نے کل بھی دوستوں سے بات کی کہ 2022 میں بھی میں اور میری بیوی ایک کمرے کے گھر میں ہم رہ رہے ہیں, اور مجھے اس پہ فخر ہے. 53 سالہ سیاسی جدوجہد میں جب جنرل مشرف نے سب سے پہلے دہشت گردی کی آرڈیننس جاری کیے تو یہ افضل خاموش پہ تیسرے دن 10 دہشت گردی کے رکن بنائے گئے. شہر نہیں, لیکن اگر ہماری باری آئی تو ہم اسے دہشت گرد عدالتوں میں نہیں, اب اسے کھولے عام جگہوں پہ اس کو الٹا رکھا دیں گے. یہ اس کا اپنا کام کر دیا, ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. اس کو شہر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے.